الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النفس والسمات، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یقیناً میرے لیے سعادت کا مقام ہے کہ مجھے اس سرزمین پر حاضری کا موقع ملا، جس سرزمین کا نام ہم زمانے طالب العلم سے قائد اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے نام سے سنتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے کرم فرمائی اور اس سرزمین پر حاضری کا موقع ملا. محترم بھائیوں، میں پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. آپ سب کے علم میں ہے کہ میرا تعلق پشاور سے ہے. ہمارا زبان پشتو ہے. وہاں پشتو میں روزانہ 3-4 بیانات کے پیچھے 7 تک بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اردو میں اس سے پہلے باضابطہ طور پر کبھی نہ درس کی ہے نہ بیان کیا ہے. اس لیے پہلا موقع ہے کہ میں اردو میں بیان کرتا ہوں. اس لیے آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے مفہوم پر نظر رکھیں، میرے الفاظ پر نظر نہ رکھیں. برا محترم دوستوں، میں اپنی بات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. محترم دوستوں، اس وقت حق اور باطل کے درمیان ایک معرکہ گرم ہے. اس وقت اہل باطل ہماری 3 نسبتوں پر حملہ آور ہے. اس وقت اہل باطل ہماری 3 واسطوں پر حملہ آور ہے. ان 3 واسطوں اور نسبتوں میں سب سے پہلے واسطہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے. اس وقت اہل باطل کی کوشش یہ ہے کہ امت کی نظر میں یہ کڑی مشکوک بنا دے. اس وقت اہل باطل کی کوشش یہ ہے کہ اس کڑی پر مسلمانوں کا اعتماد ختم ہو جائے. لیکن محترم دوستو، آپ کے علم میں ہوگی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ لوگ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نقل کرنے والے صحابہ ہیں، احادیث نقل کرنے والے صحابہ ہیں، دین و شریعت نقل کرنے والے صحابہ ہیں. یقیناً اس قرآن وہ معتبر ہے جو حضور سے صحابہ نے نقل کی ہے، احادیث وہ معتبر ہے جو حضور سے صحابہ نے نقل کی ہے، دین و شریعت وہ معتبر ہے جو حضور سے صحابہ نے نقل کی ہے. اس لیے صحابہ کرام پر جرح کرنا، صحابہ کرام پر اعتراضات کرنا، صحابہ کے حقوق کو برا بھلا کہنا، یہ قرآن مجید پر اعتراضات ہے، یہ اسلام پر حملہ ہے، یہ دین و شریعت پر حملہ ہے. امام ابو زرع عراقی رحمہ اللہ ایک جگہ میں فرماتے ہیں، جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بلا بلا کہتے ہیں، انما اراد ابطال الکتاب والسنہ، یہ آدمی، یہ شخص قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی صحابہ کی قرآن کی سند صحابہ ہے، احادیث کی سند صحابہ ہے، اسلام کی سند صحابہ ہے، سنت کی سند صحابہ ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ایک جگہ میں عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں،
روافظ کے اعتراضات نقل کر کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں اعتراض نقل کرتے ہیں، روافظ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں خیانت کیا تھا، تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ الزام بر قرآن ہے، یہ عثمان کے ہاتھ پر اعتراض نہیں بلکہ یہ قرآن پر اعتراض ہے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی ہاتھ پر قرآن کو جمع کیے۔ تو جس ہاتھ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کیا تھا، تو جو ہاتھ مال غنیمت معمولی دنیا میں خیانت کا مرتکب ہو جائے تو اس ہاتھ کے بارے میں یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے؟ اس ہاتھ کے بارے میں یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے قرآن میں نعوذ باللہ خیانت نہ کیا ہو؟ اس وجہ سے مجدد واضح الفاظ میں لکھتے ہیں یہ الزام بر قرآن سے، الزام قرآن پر۔ میرے دوستو، امام ابن کثیر رحمہ اللہ ایک جگہ میں بہت عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ویل من ابغضهم او سبهم او سب بعضهم فإن هؤلاء من الایمان بالقرآن ان یسبون من رضی اللہ عنہ۔ اے افسوس ان لوگوں پر جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، یا بعضی صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، بعضی صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ فإن هؤلاء من الایمان بالقرآن، ان لوگوں کا ایمان قرآن پر کہاں پر ہے؟ کیونکہ اس یسبون من رضی اللہ عنہ، یہ ان لوگوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے اولئک ھم المفلحون، جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے اولئک ھم الراشدون، جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے اولئک ھم الفائزون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، رب ان سے راضی ہے اور یہ ان سے راضی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے فرماتے فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ، ان لوگوں کی ایمان قرآن پر کہا ہے اِذْ يَسُبُّونَ مَن رضی اللہ عنہ، جن سے خدا نے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے، جن کو خدا نے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں بہت سے تاکیدات کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث امام شمس الدین ذہبی کتاب الکبائر میں نقل فرماتے ہیں، دیگر محدثین بھی اپنے کتابوں میں نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، واختارنی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، علماء لکھتے ہیں جس طرح نبوت وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ کوئی آدمی بہت زیادہ عبادات کر کے مجاہدات کر کے نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، نبی کا انتخاب خود رب ذوالجلال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح صحابیت بھی وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ کوئی آدمی بہت زیادہ عبادات کر کے صحابی نہیں بن سکتا۔ اس لیے جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں یہ اللہ کی انتخاب پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو صحابہ سے نہ خوش ہو، جو صحابہ سے خوش نہیں ہے، وہ اللہ کی انتخاب پر خوش نہیں ہے، وہ اللہ کی انتخاب پر راضی نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں جس طرح نبوت وہبی چیز ہے، اسی طرح صحابیت بھی وہبی چیز ہے۔ اور ہمارے ایک استاد مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقد و مفتی اعظم پاکستان، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کوئی کسی کے لیے جائز نہیں کہ یہ تمنا کرے کاش میں بھی صحابہ کے دور میں ہوتا تو میں حضور کی بہت خدمت کرتا۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کیونکہ صحابیت کا انتخاب رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کو علم تھا کہ یہ صحابہ اس امت میں پیغمبر کی، یہ صحابہ حضور کے سب سے زیادہ وفادار ہے، حضور کے سب سے زیادہ جان نثار ہے، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ وفا کرنے والے یہ لوگ ہیں، حضور پر جان قربان کرنے والے یہ لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کی انتخاب کیا۔ ہمارا استاذ تھا، ہم مشکات شریف ان سے پڑھ رہے تھے، وہ سبق پڑھاتے تھے، پڑھانے کے دوران ہمیں واقع ارشاد فرمایا انہوں نے، استاد جی فرماتے تھے، کہتے ہمارا استاذ تھا مدینہ منورہ میں، کہتے جب ایک حدیث
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا تذکرہ اور تبصرہ میں نے ان کے فضائل میں نے پڑھی، مطالعہ کیا، تو اسی رات دل میں یہ خواہش آیا کاش میں بھی صحابہ کے دور میں ہوتا تو میں حضور کی بہت خدمت کرتا۔ کہتے اسی رات جب میں سو گیا، نیند میں رات کو نیند میں دیکھتا ہوں اللہ رب الجلال مجھے دکھاتے ہیں ہم ایک گاڑی میں سوار ہیں، اس گاڑی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی ہے، میں بھی ہوں، حضور علیہ السلام آقا علیہ السلام خود بھی تشریف فرمائے۔ کہتے ہیں گاڑی روڈ پر ہے، بہت سپیڈ سے جا رہی ہے، درمیان میں بریک نے کام چھوڑ لیا، بریک فیل ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر ہم سے فرماتے ہیں نیچے اترو، کوئی پتھر تلاش کرو اور گاڑی کے ٹائر کے سامنے رکھ دو تاکہ گاڑی روکا جا سکے، تاکہ گاڑی رک جائے۔ کہتے وہ عرب کے تو ریت والی زمین ہے، اس میں پتھر مشکل سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کبھی ادھر بھاگتا ہوں کبھی ادھر بھاگتا ہوں پتھر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک جگہ میں پتھر مل گیا، میں نے وہ پتھر اٹھا کے میں گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب گاڑی کی طرف پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے ٹائروں کے سامنے اپنے سروں کو رکھ کر گاڑی کو روک دیا تھا۔ صبح اٹھ گیا تو میں نے توبہ کیا، ایسا تمنا نہیں کروں گا، کیونکہ جس وقت میں پتھر کے پیچھے بھاگ رہا تھا اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے اپنے سروں سے گاڑی کو روک دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي وَجَعَلَنِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَصْحَارًا وَإِخْوَانًا وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ يُحِبُّونَهُمْ وَيَنْقُصُونَهُمْ۔ جلد ایک قوم آئے گا جو میرے صحابہ کے عیبوں کو بیان کرے گا، میرے صحابہ کی تنقیص کرے گا۔ فَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ پیو مت پیو، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ رشتہ داریاں مت کرو، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، جب یہ مر جائے ان پر جنازہ مت پڑھو، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ ایک صف میں اس کے ساتھ ایک مسجد میں نماز بھی نہ پڑھو۔ اور ایک روایت میں تھے وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، ان پر سلام بھی نہ کرو۔ اس وجہ سے ایک دوسری جگہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ اتنا سخت واسطہ ہے خدا کی قسم، میں قادر نہیں ہوں ان الفاظ پر جو میں اس کی ترجمانی کر سکوں۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ۔ ومن احبهم فبحبی احبهم، جس نے صحابہ سے محبت کیا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کیا، یعنی اصل میں محبت میرے ساتھ تھا اس لیے میرے صحابہ سے محبت کیا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضه، جس نے صحابہ سے بغض کیا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کیا، یعنی اصل میں بغض میرے ساتھ تھا اس لیے صحابہ سے بغض کیا۔ ومن اذاهم فقد اذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دیا۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے، اس کو عذاب دے۔ اور امام ابو ذر عراقی رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ صدیق، جب تو کوئی آدمی دیکھ لے جو پیغمبر کے صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں تو سمجھو یہ آدمی زندیق ہے۔ اور امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کتاب الکبائر کے اندر لکھتے ہیں فمن طعن فیہم او سبہم فقد خرج من الدین ومرق من ملت المسلمین، جو صحابہ کے بارے میں طعن و تشریح کرے، جو صحابہ کو برا بلا کہے، جو صحابہ کی تنقیص کرے، فقد خرج من الدین، یہ آدمی دین سے خارج ہے، ومرق من ملت المسلمین، اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہے۔ اس لیے محترم یاد رکھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے ہم محبت رکھیں گے، ہم عقیدت رکھیں گے، ہم اپنے بچوں پر صحابہ کا نام رکھ دیں گے، ہم صحابہ کے تذکرے اپنے بچوں کو سنائیں گے، کیونکہ صحابہ ہماری دین کی بنیاد ہے، صحابہ ہماری دین کی سند ہے، اس وجہ سے اس کی حفاظت ہماری اوپر فرض کریں گے انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ۔ محترم دوسری کڑی وہ ائمہ دین، ائمہ اربعہ، جسے ہم ائمہ مجتہدین کہتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ چاروں ائمہ وہ ہیں جنہوں نے دین کی تدوین کی۔ علماء حضرات تشریف فرما ہے
ہم مدارس میں 10 سال 15 سال 20 سال گزارتے ہیں، اس کے بعد اب کسی عالم کے سامنے قرآن رکھ دے، اس کے سامنے حدیث رکھ دے، اس سے کہو مولانا صاحب اس قرآن سے نماز کے مسائل آپ نے نکال لی ہے، اس نماز سے وضو کی مسائل آپ نے نکال لی ہے، خدا کی قسم 10-20 سال بعد بھی انسان پر اس قدر قادر نہیں ہوتا کہ وہ قرآن سے براہ راست مسائل لے لے، وہ قرآن سے مسائل اخذ کر سکے، اس کے باوجود وہ علماء عوام سب ان مجتہدین کے محتاج ہو۔ آپ کو مسائل پیش آتے ہیں، آپ اپنے علماء کے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب سے آپ نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہ دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو کبھی نکاح کا مسئلہ پیش آتے ہیں، آپ اپنے مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، آپ کے مولوی صاحب وہ فقہ حنفی کی کتاب النکاح کھول کر دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو حج کا مسئلہ پیش آتے ہے، وہ کتاب الحج فقہ سے کھول کر وہ دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سب ائمہ دین ائمہ مجتہدین کے فیض ہے، یہ ان کی برکت ہے، یہ ان کی محنت ہے کہ تمام دین تمام مسائل کو بہت آسانی سے آج ہمارے سامنے تدوین کر کے پیش کیا ہے۔ اس وجہ سے محترم، اور آپ دیکھیں دنیا میں 4 مذاہب ہیں، کتنے ہیں؟ اس سے پہلے میں ایک بات کروں تو اس پر آ جاتا ہوں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑا آدمی گزرا ہے، بہت بڑا عالم گزرا ہے۔ وہ اپنے کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتا ہے، کہتے ہیں پہلے میرا سوچ یہ تھا، میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ تو بڑا مولوی ہے، عالم ہے، قرآن و سنت پر تمام علوم پر دسترک رکھتی ہے، تجھے کسی امام کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ براہ راست قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرو، لے لو۔ کہتے ایک رات خواب میں دیکھتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا ہوا ہے، سینہ مبارک سے مختلف قسم کے نہریں نکلے ہیں، ان میں 4 نہریں وہ جاری ہے، اس میں پانی چل رہا ہے، لیکن باقی نہریں خشک ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نہر پر بورڈ لگا ہوا تھا نہر ابو حنیفہ، دوسرے پر بورڈ لگا ہوا تھا نہر مالک، تیسرے پر بورڈ لگا ہوا تھا نہر شافعی، چوتھے پر بورڈ لگا ہوا تھا نہر احمد بن حنبل۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں دیکھتا ہوں تمام نہریں خشک ہو گئی ہے سوائے ان 4 کے۔ کہتے ہیں اس میں نہر ابو حنیفہ جو بورڈ نہر ابو حنیفہ کا لگا ہوا ہے، اس میں پانی ان تینوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ آپ نہر ابو حنیفہ کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے مجھے فرماتے ہیں کہ آپ 5ویں مذہب کی بنیاد مت رکھنا، آپ اسی مذہب کے پیچھے چلو۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبح میں بیدار ہو گیا تو اپنے خواب کی تعبیر یہ نکالا کہ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مجتہدین بہت سے صحابہ کرام تھے، تابعین کے زمانے میں بہت سے حضرات مجتہدین تھے، لیکن ان کی موت سے ان کے مذاہب بھی ختم ہو گئی، ان کے مذاہب کی تدوین نہیں ہوئی۔ امت میں ائمہ مجتہدین میں ان 4 کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ ان کے مذاہب کی تدوین ہو گئی، اس لیے باقی تمام نہریں خشک ہو گئی تھی، لیکن یہ 4 نہریں یہ خشک نہیں ہو گئی تھی، اس میں پانی چل رہی تھی۔ آج اس 4 ائمہ کے، اس 4 مذہب کے تابعدار موجود ہیں، اس کے مقلدین موجود ہے، اس کے متبعین موجود ہے، اس کے پیروکار موجود ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ نہر ابو حنیفہ میں پانی بہت زیادہ ہے باقی تینوں کی بنسبت۔ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ پوری 3 مذاہب کے مقلدین کو ایک طرف کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے پیروکار و مقلدین دوسری طرف کر کے پھر تینوں ائمہ ان 13 مذاہب کے مقلدین سے امام ابو حنیفہ کے مقلدین زیادہ ہیں، اس لیے اس میں پانی بھی زیادہ ہے۔ اور دوستو آپ دنیا میں دیکھ لیں مذاہب 4 ہیں، ائمہ مجتہدین 4 گزرے ہیں، ائمہ متبوعین جن کے مذاہب کی تدوین ہو گئی ہے۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے آپ بھی مانتے ہیں صحابہ میں مجتہدین تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ مجتہد ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مجتہد ہے، فلاں صحابی بھی مجتہد تھا، فلاں بھی سے مجتہد تھا، تو تم ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتی ہے؟ میں نے کہا کسی کے ذات کی تقلید نہیں ہو سکتی، کسی کے ذات کی تقلید نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جتنے مجتہدین گزرے ہیں امت میں آپ مجھے دکھا دیں کہ ان 4 ائمہ مجتہدین کے سوا کسی کے مذہب کی تدوین ہو گئی ہو۔
آج میں انشاءاللہ العزیز پھر ہم جواب دیں گے کہ دنیا میں ان کی تقلید کیوں نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں یہ شرف اللہ نے صرف ان چاروں کو عطا کیا کہ ان کے مذاہب کی تکوین ہو گئی ہے، اس لیے ان کے متبعین دنیا میں موجود ہیں۔ اسی بات کو امام شاہ ولی رحمۃ علی صاحب نے لکھتے ہیں، اللہ نے اس امت کو، علماء عوام کو ان چاروں مذاہب پر جمع کیا، من حیث یشعرون او لا یشعرون، ان کو پتہ تھا یا نہیں، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اللہ نے امت کو اس پر جمع کیا۔ اور میں نے عرض کرنا تھا دنیا میں مذاہب کتنے ہیں؟ کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں، لیکن آپ دنیا میں دیکھ لیں سب سے زیادہ دشمن اس وقت فقہ حنفی کے زیادہ دنیا میں موجود ہیں۔ ائمہ 4 گزرے ہیں، ائمہ مطبوعین، لیکن ان میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دشمن زیادہ ہیں، ان پر اعتراض کرنے والے زیادہ ہیں، ان کے حاسدین دنیا میں زیادہ ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دشمنی کیوں ہوتے امام صاحب سے، علم اللہ سے سب سے زیادہ؟ محترم دوستو، مستقل عنوان ہے، میں نے وہاں پشاور میں 1 گھنٹہ پشتوں میں اس پر بات کیا تھا، میں نے اس پر بیان کیا تھا کہ وجہ کیا ہے، مختلف وجوہات ہیں، لیکن صرف ایک وجہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس کی گواہی آپ بھی دو گے، آپ کے ذہن بھی یہ گواہی دے گا کہ یقیناً یہ بات صحیح ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ان 10 صدیوں میں آپ دیکھ لیں تاریخ ہوتا ہے، جب بھی کفر کے خلاف جہاد ہوا ہے وہ احناف نے کیا ہے۔ باقی مذاہب والوں نے جہاد کیا ہے تو آٹے میں نمک کی برابر ہے۔ اس وقت بھی آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں یہ کٹر حنفی ہے، چونکہ کفر کے خلاف ہمیشہ جہاد کرنے والے احناف ہیں، عالم جہاد بلند کرنے والے احناف ہوتے ہیں، اس وجہ سے دشمن بھی زیادہ ہے۔ کفر نے ان کے دشمنوں کو اتنا زیادہ پیدا کیا ہے، اتنا زیادہ بنا دی ہے تاکہ دنیا میں اس کا راستہ روک لے۔ کفر کا مقصد یہی تھا کہ احناف کا راستہ روک سکے تو ہم اس سے محفوظ رہیں گے، لیکن الحمدللہ علماء دیوبند میں ہر میدان اور علماء احناف نے ہر میدان میں کفر کو جواب دیا ہے، ہر کفر کو بھی جواب دیا ہے، ہر باطل کو بھی جواب دیا ہے۔ آج تک کسی دشمن کے سامنے میدان خالی نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ چاروں ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، دیکھیے میرے دوستوں، اکثر ہمیں کہتے ہیں، وہاں پشاور میں ہمارے ایک مجھے فون کیا، مجھے کہتے ہیں قرآن اور حدیث موجود ہے تو کیا ضرورت ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں؟ کیا ضرورت کہ ہم کسی فقہ کی تقلید کریں، اس کی تابعداری کریں؟ میں نے اس ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کن مسائل میں فالو کرتے ہیں؟ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کن مسائل میں کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ چپ ہو گیا، مجھ سے پوچھتے ہیں کن مسائل میں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مسائل اجتہادیہ کے اندر کرتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا مسائل اجتہادیہ 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ جو قرآن و سنت میں صراحت نہیں ہے۔ نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ جو قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ ہے لیکن دلائل کے اندر بظاہر تعارض کی صورت پیدا ہو گیا ہے۔ نمبر 3 مسائل منصوصہ غیر متعارضہ محتملہ جو قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ ہے، بظاہر ٹکراؤ بھی نہیں ہے، تعارض بھی نہیں ہے، لیکن ایک لفظ ایسا آیا ہے کہ اس میں ایک معنی سے زیادہ معنی کا احتمال ہے۔ تو میں نے کہا پہلا قسم کے مسائل وہ تو قرآن سنت میں صراحت کے ساتھ ہے ہی نہیں، دوسرے قسم کے مسائل قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے لیکن نصوص میں تعارض موجود ہے۔ یہ تعارض اب کون دفع کرے گا؟ میں اپنی ناقص علم کے مطابق دفع کروں گا یا خیر القرون کے دور کے مجتہد دفع کرے گا؟ وہ 5 لاکھ کے احادیث کے حافظ دفع کرے گا؟ تو میں نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے ناقص علم، ناقص ذہن پر اعتماد کرنے کے بجائے میں خیر القرون کے دور کے امام پر اعتماد کر کے اس کی تقلید کروں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کا عجیب انداز ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک طرف قرآن اور حدیث ہے، دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ حالانکہ کائنات میں بدترین جھوٹ ہے، کاش آپ کو صحیح بات بتا دی کہ ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے ہے اجتہادی مسائل میں، ایک طرف امام اعظم کی رائے ہے، دوسری طرف
14ویں صدی کے مولوی کی رائے ہے، کاش آپ کو بتاتے، صحیح بات بتاتے کہ ایک طرف 5 لاکھ احادیث کے حافظ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے ہے، دوسری طرف 14ویں صدی کے مولوی جو چند پیسوں کے خاطر اپنی ایمان پہ بیچتی ہے، اپنے مذہب پہ بیچتی ہے، جو چند پیسوں کے خاطر وہ دین کو بیچوڑ لیتا ہے، دین کو بے خیربان کہتا ہے۔ میں نے کہا کاش تو اس کو صحیح بات بتاتے کہ ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد 5 لاکھ حدیث کا حافظ، ایک طرف وہ امام ہے جب حق بات پر ڈٹ گیا، ایک طرف باطل پر حکومت کڑا تھا، اس کے مقابلے میں دشمن وہ وقت حکومت وقت کڑا تھا، لیکن وہ امام اعظم اپنے موقع پر ڈٹ گیا، یہاں تک جیل چلا گیا۔ علماء کا وفد آیا، امام صاحب ہم خدا کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم جرگہ کے طور پر آئے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے یہ بادشاہ ظالم ہے، یہ ظلم کرتے ہیں، لیکن ابھی اضطراری حالت ہے۔ انہوں نے اپنی پوری بات سنائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے آخر میں ان کو جواب دیا، کہتے یہ تو مجھے اتنا بڑا منصب عطا کرتے ہیں، اپنی حکومت میں شریدار بنانا چاہتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ مجھے کہہ دے کہ واجب کے مسجد کے ستون گر لو، میں اس ظالم بادشاہ کے حکم پر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ وہ امام تھا، انہوں نے ظلم تشدد کیا، امام اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹا، حتیٰ کہ امام کا جنازہ جیل سے نکل گیا، انہوں نے جیل میں شہید کر دیا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استاذ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس دور کے مستجاب الدعوات بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب دفن کر دیا گیا تو امام صاحب رحمہ اللہ کی قبر پر 3 دن تک وہ کوئی مرثیے پڑھ رہی ہے، عربی اشعار غم و درد پر مشتمل اشعار پڑھ رہی ہے، کہتے ہیں کوئی مخلوق نظر نہیں آتا، پتہ نہیں یہ آسمان کے مخلوق فرشتے آئے تھے یا زمین کے مخلوق جنات آئے تھے، وہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ لقد زانت بلاد ومن علیہا، امام المسلمین ابو حنیفہ بآیات و فقہ و حدیث کایت الزبور علی الصحیفہ فما بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فلعنت ربنا آداد ربی علی من رد قول ابی حنیفہ صدًا و عنادا۔ تفصیل اشعار کہتے ہیں وہی امام اعظم ابو حنیفہ جس نے دنیا کو قرآن و سنت کے تعلیمات سے مزین کیا، روشن کیا، وہ امام دنیا سے چلا گیا۔ اب نظری امام اعظم ابو حنیفہ کی مثل کہاں دیکھ لے گا، کہاں تلاش کرے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ دنیا سے چلا گیا۔ اور محترم دوستو، دوسری کڑی وہ ائمہ اربعہ ائمہ مجتہدین ہیں، ہم ان سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ، ہم ان سے نسبت کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ، ہم اس نسبت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ محترم دوستو، تیسری کڑی وہ علماء دیوبند کا ہے، تیسرا نسبت ہمارا علماء دیوبند سے ہے، علماء دیوبندیت کی نسبت اس کڑی نے، اس تیسری کڑی نے پہلے 2 کڑیوں کی حفاظت کی ہے۔ اس کڑی نے علماء دیوبند نے جب اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، بدعات کے حملے تھے، شرکیات کے حملے تھے، الہاد کے حملے تھے، الحمدللہ علماء دیوبند نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اسلام کی صحیح صورت اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات اور اس کے صحیح تعبیر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ الہاد سے بھی اس گلشن کی حفاظت کیا، شرکیات سے بھی حفاظت کیا، بدعات سے بھی حفاظت کیا، امت کو خالص دے، امت کو صحیح دے، امت کو اہل سنت والجماعت کا صحیح مسلک پیش کیا۔ الحمدللہ اب اگر 1857 کی جنگی آزادی دیکھیں، 450 مسلمان اسی میں شہید ہوئے۔ اسی 1857 کی جنگی آزادی کے بعد جہاں ہماری مدارس شہید ہوئی، جہاں ہماری مساجد شہید ہوئی، اس دور میں ایک طرف 450 مسلمان شہید ہوئی، دوسری طرف مساجد کے تقدس پامال ہوا، مسجد کا مینارہ زمین پر پڑا تھا، مسجد کے ممبر و محراب شہید ہو گئی تھی۔ طالب علم بخاری طالب علم کے پاس وہ ہاتھ میں تھا بخاری کی استاذ کا لاش، وہ انگریزوں نے انگاروں پر وہ جلا دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ ترمذی طالب علم کے ہاتھ میں تھا، لیکن ترمذی کا استاذ وہ انگریزوں نے درختوں پہ لٹکا کر شہید کر دیا تھا۔ وہ ہدایت طالب علم کے ہاتھ میں تھا، لیکن ہدایت کا استاذ وہ انگریز کی جیل میں زندگی گزار رہا تھا۔ طالب بھی حیران تھا، میرے مدرسے کا کیا ہوگا، میرے سبق کا کیا ہوگا، مسجد کے تقدس کا کیا ہوگا، مدرسے کے تقدس کا کیا ہوگا۔ اور انہی وقت میں ان انگریزوں نے
دنیا کی عیسائی مبلغین کو ہندوستان بلایا، ان کو دعوت دی، ہندو مبلغین کو دعوت دی کہ آؤ یہاں مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف اشکالات ڈال دو، ان کے ذہنوں میں زہر ڈال دو، ان کو اسلام سے متنفر کرو، ان کو اسلام سے پرگشتہ کرو۔ لیکن دوستو اسی وقت کسی کا ذہن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس بر صغیر میں مسلمانوں کی تہذیب محفوظ کیسے رہے گا، یہاں کی مسلمان کیسے بچے گا۔ لیکن محترم دوستو اسی وقت میں 1866 میں ہماری اکابر نے حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ برکتہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور الحمدللہ یہی دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ تھا جس نے اسلام کی تہذیب کی بھی حفاظت کی، جس نے اہل سنت والجماعت کے مسلک کی بھی حفاظت کی۔ وہی دارالعلوم دیوبند ہے، آج پوری دنیا میں آپ جا کر دیکھ لیں، یہ تبلیغی جماعت کا سلسلہ ہے جو مشرق میں بھی پہنچ گئی ہے، مغرب میں بھی پہنچ گئی ہے، شمال جنوب میں پہنچ گئی ہے، یہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتی ہے۔ الحمدللہ یہی تبلیغی جماعت، یہ مولانا الیاس کندہلوی نور اللہ مرقدہ، اس جماعت کا بانی یہ دارالعلوم دیوبند کا طالب العلم تھا، یہ شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ کے شاگرد تھا۔ الحمدللہ یہی تبلیغی جماعت علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند کا مرہون منت۔ جب دنیا میں دیکھتے ہیں مدارس زندہ ہیں، پوری دنیا میں مدارس موجود ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے تیسرے سفرنامہ سفر در سفر میں لکھتے ہیں، کہتے میں دنیا کے آخر کونے میں گیا جہاں ایک مدرسہ تھا، میں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھانے کے لیے گیا، آخری حدیث کے درس کے لیے گیا۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں دنیا کے آخری کونے میں اس مدرسے کو آباد کرنے والے دارالعلوم کراچی کے فاضل تھے، دنیا کے اس آخری کونے میں اس مدرسے کو آباد کرنے والے علماء دیوبند کے بچے تھے۔ ایک عالم لکھتے ہیں، میں اس کا سفرنامہ دیکھ رہا تھا، کہتے دنیا کے آخری کونے میں گیا جہاں پانی تھی، اس سے ادھر کوئی دنیا نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، انسان نہیں تھی۔ کہتے یہاں ایک مدرسہ تھا، دور حدیث تک کے اسباق اس میں تھے، درجہ حفظ بھی اس میں تھا، درجہ تجوید بھی تھا۔ کہتے میں اس مدرسے میں آیا، ان کے ساتھ تعارف کیا، کہتے تعارف کے بعد میں نے یہ بات جان لیا، مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا تعلق بھی علماء دیوبند سے۔ یہ دینی مدارس آپ کو نظر آتی ہے، یہ علماء دیوبند کے فیض ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کی فیض ہے۔ اب آج دنیا میں دیکھ لیں، یہ ختم نبوت کے تحفظ ہو رہا ہے۔ وہ وقت تھا اس ملک میں قادیانی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وقت تھا 1952 کی تاریخ اٹھا کر مطالعہ کیجئے، 1973 74 کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے۔ وہ وقت تھا کہ یہاں قادیانیت کے خلاف نعرہ لگانا آسان کام نہیں تھا۔ اسی وقت میں علماء دیوبند کے ایک جرنیل امام شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ وہ جگہ جگہ میں جا کر قادیانیت کی کفر سے لوگوں کو خبردار کر رہا تھا، مسلمانوں کو خبردار کر رہا تھا۔ انہی وقت میں ایک مرتبہ عدالت نے شاہ جی کو بلایا کہ اس عدالت کے جج اس سے پوچھتے ہیں، شاہ جی جگہ جگہ پر قادیانیت کے خلاف کفر کے فتوے آپ دیتے ہیں، جگہ جگہ پر قادیانیت کے کفر کے نعرے آپ بلند کرتے ہیں۔ امام شریعت نے آنکھ سے جج کے آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کر جواب دیا، ہاں میں نے کہا ہے، اور جب تک زندہ رہو انشاءاللہ پاکستان کے چوک چوراہے پر قادیانیت کے کفر کو بیان کرتا رہوں گا۔ اگر زندہ نہیں رہا تو میرے قبر پر آؤ، قبر پر کھڑے ہو کر پوچھو، انشاءاللہ میرے قبر کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر جواب دے گا کہ قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ علماء دیوبند کا بڑا جرنیل ہے۔ مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ
ختم نبوت کے محاذ کا بہت بڑا مناظر گزرا ہے، جس کی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مناظرہ ہو گیا ہے۔ ہدایت الحیران کے مقدمہ میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتی ہے۔ مولانا جلندھری رحمہ اللہ سن میں ایک جگہ بیان کے لیے آیا، جب یہ سٹیج پر آ گیا تو ایک پولیس افسر نے کاغذ دیا، نوٹس دیا، حضرت جی قادیانیت کے خلاف کچھ نہ بولی، ان کے خلاف کچھ نہ کہی۔ حضرت جی نے فرمایا، ان سے پوچھا کیوں نہ کہو؟ انہوں نے کہا باہر قادیانی حضرات کھڑے ہیں، وہ آپ کو شہید کر دے گا، حالات بہت خراب ہے۔ مولانا جالندھری نے اس کو جواب دیا، حالات خراب ہے تو آپ حالات کنٹرول کر لینا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت جی، حالات ہماری کنٹرول سے باہر ہے۔ مولانا جالندھری نے اسٹیج چھوڑ کر مسجد میں آیا، 20 منٹ تک اپنا وصیت نامہ لکھا۔ اس کے بعد اسٹیج آیا، اس پولیس افسران کو مخاطب کر لیا، ان کو مخاطب ہوا، ان سے کہا ہاں اگر انہوں نے قتل کرنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کے ناموز کے لیے قتل ہونا سیکھا ہے۔ اگر انہوں نے درندگی سے ہماری زبان کو روکنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کی ناموز کے لیے قربان ہونا اور شہید ہونا سیکھا۔ اس وقت میں دفاع کیا تھا، آج بھی الحمدللہ میدان عمل میں علماء دیوبند کے بیٹے موجود ہیں، ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے سنگ بسنگ شانہ بشانہ رہیں گے انشاءاللہ۔ آج دیکھیں جہاد کے محاذ آباد ہے، بلکہ میں کہتا ہوں وقت کی 3 سپر پاور آ گئے۔ برطانیہ آیا تھا، اللہ نے شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ کے بیٹوں، ان کے روحانی بچوں کے ہاتھوں ان کو شکست سے دوچار کیا۔ وقت آیا، وقت کے دوسرا سپر پاور روس افغانستان میں آیا، الحمدللہ علماء دیوبند کے روحانی بچوں نے اس کو شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بدل میں افغانستان میں اسلامی حکومت، اسلامی امارت قائم ہو گیا۔ اس کے بعد امریکہ بہادر نے اپنی لاؤ لخکر کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا، اسلامی قانون، اسلامی حکومت کو ختم کر دیا۔ پوری دنیا دیکھ رہا تھا، ایک طرف ٹیکنالوجی ہے، دوسری طرف ایمان ہے، ایک طرف میزائل ہے، دوسری طرف ایمان ہے، ایک طرف جہاز ہے، دوسری طرف ایمان ہے۔ اس طرف کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا امداد ہے، صرف اللہ کی نصرت ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا 20 سال افغان کی سرزمین پر جہاد ہو گیا الحمدللہ۔ آج 20 سال کی قربانیوں کی بدولت، آج 20 سال کے ان شہداء کے خون کی بدولت، آج 20 سال جہاد کے برکت سے الحمدللہ آج پھر وہ طالب کابل میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ الحمدللہ جنگی وہ وسائل کے زور پر نہیں، ٹیکنالوجی کے زور پر نہیں جیتے جا سکتے، جنگی ایمان کی طاقت سے جیتے جا سکتے۔ الحمدللہ اب دوبارہ اسلامی حکومت قائم ہو رہا ہے، ان کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، وہ علماء دیوبند کے بچے ہیں الحمدللہ۔ وقت کی 3 مغرور سپر پاور کو اللہ رب ذوالجلال نے علماء دیوبند کے بیٹوں کے ہاتھوں ان کو شکست سے دوچار کیا ہے الحمدللہ۔ جہاد کے ان محاذوں کو آباد کرنے والے بھی علماء دیوبند کے بچے ہیں۔ محترم دوستو، اس وجہ سے دیوبندیت کے لیبل یہ بہت اہم ہے۔ آج کل بعض لوگوں کو آپ دیکھو گے وہ اپنے 2 نمبر نظریات پر دیوبندیت کا لیبل لگائیں گے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ ہمارے وہاں پشتو میں ان کو پنجبیری کہتے ہیں، تم یہاں ان کو مماتی کہتے ہو، یزیدی کہتے ہو، پتری کہتے ہو۔ ہمارے وہاں لوگ حیات ممات سے واقف ہے، ان مسائل سے واقف ہے زیادہ تر، تو اس لیے وہاں ان کو پنجبیری کہتے ہیں، ایک علاقے کی نسبت کی طرف نسبت کر کے پنجبیری کہتے ہیں۔ وہ بھی اپنے 2 نمبر نظریات پر دیوبندیت کا لیبل لگا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ اور یقین کریں نام تو لیتا ہے توحید و سنت کا، لیکن خدا کی قسم توحید و سنت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ ان کے نہیں۔ عقل کے پیچھے بھاگ رہی ہے، عقل کے پیچھے چل رہی ہے، عقل کے بندے ہیں، توحید و سنت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیں گے یہ ایک فرقہ ہے جماعت المسلمین کا، کیپٹن احمد مسعود عثمانی والے گروپ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی توحید و سنت کا نام لے رہے۔ میں نے کافی حد تک ان کا مطالعہ کیا ہے، ان کے لٹریچر کو دیکھا ہے، ان کا مطالعہ کیا ہے، میں نے الحمدللہ ان کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ لیکن ان 2 میں ابھی راستے میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا مماتیوں اور ان جماعت المسلمین کی جو اپنے آپ کو کہتے ان کے درمیان 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے۔ ایک چیز ہے میں کراچی گیا گزشتہ سالوں میں، ہماری پٹھان رہتی ہے وہاں،
تو انہوں نے ایک جگہ میرے پروگرام تھا، اس سے فارغ ہوا، ہمارے علاقے کی پٹھان تھے، تو اس نے میرے لیے وہ گانے کا پروگرام کیا تھا، وقت لیا تھا۔ جب میں حاضر ہوا گانے کے بعد انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے ایک سپیدریش آدمی ہے، ان کو انہوں نے جماعت المسلمین بنا دی، جماعت المسلمین فتنے کی طرف دھکیل دیا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے، کہتے کچھ اشکالات پہ ہم اس کو لاتے آپ کے ساتھ بٹھاتے، پٹھان تھا۔ میں نے کہا لاؤ ٹھیک ہے۔ جب وہ بابا آ گیا، وہ سفید داڑھی والے سفید ریش بزرگ آ گیا، مجھ سے سلام کر کے اس کے بعد وہ اپنا جو ان کو سکھایا تھا وہ شروع کیا تھا، مجھے شروع کیا، مجھے کہتے وہ سماکم مسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا، تم نے حنفی شافی مالکی رکھا، اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جماعت المسلمین سے کو لازم پکڑ لو، ان کے ساتھ متصل رہو، ان سے جدا رہو، پوری بات سنا دی۔ میں نے ان سے کہا مجھے پتہ تھا میں کتنے بھی باتیں ان کو کہوں، میں قرآن سناؤں حدیث سناؤں، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا بابا بیٹھ جائے، میں آپ کے علاقے سے مہمان آیا ہوا ہوں، سلام کلام وغیرہ ہو جائے، اس کے بعد یہ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا اس کے سامنے اس کی جہالت کو میں ظاہر نہ کروں تو یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کیا نام ہے؟ مجھے کہتے ہیں شہزادہ نام ہے۔ ابھی مجھ پر اعتراض کر رہا تھا اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تم نے حنفی شافی کیوں رکھا؟ وہ جاہل تو یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارا نام کیا ہے، جماعت حنفی شافی کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ کہتے شہزادہ۔ میں نے کہا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا تو اس پر راضی نہیں تھا کہ شہزادہ نام رکھ دیا؟ اب اس کے ساتھ ہی ہنس رہی ہے، ان کو اپنی جہالت واضح ہو گیا۔ یہ جب میرے بات کو سن چپ ہو گئی، پھر میرے تفصیلی مباحث اس پر ہوا، پھر مجھ سے پوچھتے سوال کرتے اور یہی سوال مماتی بھی کرتے۔ خدا کی قسم میں نے دیکھ لی یہ قرآن کے درس کے دوران ان اقلیات کے پیچھے بات تھی۔ مجھے وہ کہتے آپ کہتے ہیں قبر کا عذاب و ثواب حق ہے، میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن مجید کی 63 آیات سے ثابت ہے کہ انسان نیک ہو تو اس کے لیے وفات کے بعد، موت کے بعد اس کے لیے زندگی ہے، اس کے لیے ثواب ہے، راحت ہے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگر انسان فاسق فاجر کافر ہو اس کے لیے موت کے بعد وہ زندگی ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے مصیبت ہے، اس کے لیے سختیاں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے کہتے قبر کا عذاب حق ہے، میں نے کہا حق ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے، کہتے اس قبر میں ہے، میں نے کہا اسی میں ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ مجھے کہتے ایک آدمی ہندو اپنی میت کو جلاتے ہیں، اس کو قبر نصیب ہی نہیں ہوا تو عذاب قبر کہاں سے ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا یہ آپ کے باپ کو کسی نے تو جلایا نہیں ہے، نہیں ہر زمین میں دفن کیا ہے، جو دفن ہو گئی اس کے بارے میں پہلے بات ایک حد تک پہنچاؤ، پھر ان کے بارے میں بھی بات کریں گے جس کو جلایا گیا۔ میں نے پھر اس سے کہا آپ کو قبر کی تعریف نہیں آتا؟ مجھے کہتے کیا تعریف ہے؟ میں نے کہا قبر کی تعریف ہے القبر مقر المیت، جہاں القبر مدفن الانسان، جہاں میت کی جسم یا جسم کی ذرات پڑی ہے وہ قبر ہے، چاہے انسان حیوان کے پیٹ میں ہو، چاہے انسان سمندر میں ہو، چاہے انسان جنگل میں ہو، چاہے انسان اس قبر والے زمین میں ہو، زمینی والا زمین قبر میں ہو۔ میں نے کہا عذاب ثواب کا مستحق ہو تو ہمارا عقیدہ ہے عذاب ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے، روح اور جسد دونوں کو، روح کا جسد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسے تعلق کی وجہ سے ان کو عذاب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ مجھے کہتا ہے اچھا یہ حیوان کے پیٹ میں ہو ان کو وہاں عذاب ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوتا ہے۔ کہتے پھر اس حیوان کو محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا دوست 3 عالم ہے، ایک کو عالم دنیا کہتے ہیں، دوسرے کو عالم برزخ کہتے ہیں، تیسرے کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ انسان دنیا میں ماں کے پیٹ سے آ جائے اس وقت سے لے کر موت تک اس ساتھ کو عالم دنیا کہتے ہیں، انسان پر موت آ جائے اس موت سے لے کر قیامت کی صبح تک اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قیامت کے صبح کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوتی ہے اس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اصول یہ ہے ایک عالم والا دوسرے عالم کے حالات کو محسوس نہیں کر سکتے، وہ نہیں دیکھ سکتے، ولیکن لا تشعرون نص موجود ہے۔ میں نے کہا اس لیے نہیں کہ وہ عالم برزخ میں ہے اور یہ عالم دنیا میں ہے تو اس وجہ سے دنیا والے عالم برزخ والے کے حالات محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیجیے، یہ دیکھیں میں اس کو وہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں سکون لگو، یہ درد کرتے ہیں من سے۔
آپ کو محسوس ہوتے؟ بخدا مجھے بھی محسوس کرنے چاہیے اس کے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتا؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوا. میں وہاں اپنے علاقہ میں تھا، یہ تقریباً آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے طالب علم کے زمانے کا ساتھی تھا، لیکن پھر یہ ان کے پاس جا کر دور تفسیر کیا تو وہ مماتی ہو گیا. اب اسی مکتبے میں میرے اور اس کا آمنا سامنا ہو گیا. ہم گپ شپ لگا رہے تھے، درمیان میں کسی موضوع پر ہمارے بحث چل گیا. اب وہ تازہ وہاں سے سبق پڑھ کر آیا تھا. جب بحث چل گیا تو میں نے مشکات سے لکھ لیا. ان کے سامنے قدیم چاپ کے صفحہ 25-26 کو دی، 3 روایات اس کے اندر موجود ہیں. میں نے بحث کو اور میں ایک بات ضمنی طور پر کہہ دوں، قبر کا عذاب و ثواب حق ہے. قبر کا عذاب و ثواب حق ہے. قبر کی زندگی، قبر کی حیات حق. میں دلائل آپ کو شاید نہ سمجھا سکوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے. صرف ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، اس سے آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ قبر میں میت کو ایک قسم کی زندگی حاصل ہوتی ہے. اب دیکھیں، ہمارا عقیدہ ہے، متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ اس قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے تو اس میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو قبر میں بٹھاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں من ربک کا تیرا رب. اب بھائی میں پوچھتا ہوں، اب دیکھیے میں اس سے بات کرتا ہوں، میں اس دیوار سے بات کرتا ہوں. ہم مجھ سے کہیں گے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں. میں کہوں گا کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس بے جان چیز سے آپ بات کیوں کرتے ہیں؟ اس میں جان نہیں ہے تو آپ یہ عبث کام، یہ فضول کام کیوں کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، اس قبر میں فرشتے اس میت سے پوچھتے ہیں من ربک کا تیرا رب کون ہے؟ اس میت میں زندگی نہیں، اس میں حیات نہیں، تو فرشتے یہ فضول کام کیوں کرتے ہیں؟ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربی اللہ، میرا رب. اور اگر یہ کافر فاسق ہو تو کہتے ہاں اللہ ادری مجھے پتہ نہیں. یہ آگے سے نہیں کہتے وہ فرشتوں سے، ملائک سے کہ چپ ہو جاؤ ورنہ اوپر مماتی کو پتہ چل جائے گا اور تجھ پر شرک کا فتویٰ لگا دے، کیونکہ میں بات نہیں کر سکتا. وہ میں بات نہیں، مجھے ایک مماتی میرے ساتھ میں کوہاٹ میں تھا، بات کر رہا تھا ٹیلی فون پر، تو میں نے اس کو کہا میت نہیں سنتے. کہتے میت، وہ مجھے کہتے میت کی سننے کا مسئلہ یہ شرک ہے. گزشتہ سال بٹخیلہ میں ہمارا 4 گھنٹے کا مناظرہ اس پر ہوا ہے. بہت سی دلائل الحمدللہ ہم نے اس پر پیش کی ہے کہ عند القبر، قبر کے نزدیک میت کی سننے کا عقیدہ یہ صحیح ہے، یہ مذہب راجح ہے. اگرچہ ہم دوسری طرف کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اہل سنت والجماعت میں صحابہ کرام سے لے کر اب تک 2 فریق چلی آ رہی ہے. ایک فریق کا عقیدہ ہے میت قبر کے نزدیک سنتا ہے، دور سے نہیں، دور کے عقیدے کے ہم قائل نہیں، قبر کے نزدیک سے سنتا ہے. دوسری فریق کا عقیدہ ہے قبر کے نزدیک نہیں سنتا. لیکن وہ دوسرا گروہ جو کہتے ہیں قبر کے نزدیک نہیں سنتا، وہ بھی موازی منصوصہ ہے جو روایات میں آتے ہیں کہ یہاں سنتے ہیں، یہاں کہتے ہیں وہ موازی منصوص یہاں سنتے ہیں اور جگہ میں نہیں سنتے. لیکن آج کل کی جو مماتی ہے یہ موازی منصوصہ میں بھی تعبیر کرتے کہتے ہیں یہاں بھی نہیں سنتی. ان میں اور ان میں فرق ہے. یہی بات علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری کے اندر لکھا ہے. میں نے مناظرے میں بھی دکھایا تھا، میں نے کہا ہم دونوں فریق کو حق سمجھتے ہیں، لیکن مماتیوں تم کسی گروہ میں بھی داخل نہیں ہو، کیونکہ تم موازی منصوصہ میں بھی تعبیر کرتے ہو، تم نصوص کے منکر ہو، ان نصوص کو بھی نہیں مانتے. تو میں نے اس کو کہا چلو میت کہ سننے کا عقیدہ آپ کے نزدیک شرک ہے، صحابہ کرام کو مشرک کہتے ہو، تابعین کو مشرک کہتے ہو، جمہور امت کو مشرک کہتے ہو. میں نے کہا میں پوچھتا ہوں یہ قبر میں فرشتے پوچھتے ہیں من ربک کا، یہ سنتے نہیں تو جواب کیسے دیتے ہیں؟ تو مجھے کہتے نہیں میرے اور آپ کی بات اس میں نہیں ہے کہ یہ میت فرشتوں کی کلام سنتے ہیں یا نہیں. میرے اور آپ کے بات اسی میں ہے، جھگڑا اسی میں ہے کہ یہ میت دنیا والوں کے کلام سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا. میں نے کہا نہیں، دھوکہ مت دو، ہمارے اور آپ کے درمیان تنازع اس میں نہیں ہے، جھگڑا اختلاف اسی میں نہیں ہے. اختلاف اسی میں ہے کہ اس میت میں سننے کی صلاحیت موجود ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں موجود ہے، حیات اس میں ہے، اس قسم کی زندگی اس کو حاصل ہے، تم اس کی منکر ہو، حتیٰ کہ تم انبیاء کی سما کی بے منکر ہو. تو میں نے کہا یہ مجھے کہتے ہیں یہ سوال جواب ہوتا ہے روح سے. یا تو پنجاب سے ایک اور فتنہ کھڑا کر دیا، وہ چترو گڑھی والا، وہ ابھی خضر حیات کے نام سے ایک ہے،
وہ پکا تکفیری. ابھی سوالی میں ان کی اجلاس ہوا وحدت المدارس کا، تو اس میں یہ کہتے ہیں ان کی تمام مولویوں کی موجودگی میں کہ وفاق المدارس والوں سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہے. پھر کہتے ہیں کہ وفاق المدارس والے 98% ان میں جو ہے وہ سب کافر ہے اور 2% ان میں جو ہے وہ بدعتی ہے. ان کے پیج پر موجود ہے، مرکزی پیج پر وہ بیان اب بھی موجود ہے. تو بہرحال ابھی انہوں نے دنیا پھر نہ کرا کر کہتے ہیں یہ مافوق الاسباب سما ہے جو شرک ہے. بھائی کیسے مافوق الاسباب ہے؟ کہتے ہیں کان ختم ہو گیا، کان وہ زمین سے مل گیا، وہ خاک بن گیا، تو یہ کیسے سنتا ہے؟ یہ تو اسباب ختم ہو گئی، مافوق الاسباب ہو گیا. ہمارا مناظرہ جو ہو گیا تھا گزشتہ سال 4 گھنٹے اسی موضوع پر میں نے جو احادیث پیش کی یہاں سنتے ہیں، مجھے کہتے ہیں یہاں جو سننے کی بات ہے مماتی نے اپنی کتب میں بھی لکھا ہے، کہتے ہیں یہاں روح سنتا ہے جسم نہیں سنتا. میں نے کہا پھر روح کی تو بھی کان نہیں ہوئی، پھر روح کی بھی تو کان نہیں ہے، آپ بھی مافوق الاسباب سما کے قائل ہو گئے تو آپ سے بڑا اور کوئی مشرک ہو. مجھے کہتے ہیں دور سے سننے کا عقیدہ شرک کا ہے، میں نے کہا یقیناً شرک ہے. اور تقریباً 3 سال پہلے 3 گھنٹے کا مناظرہ ہمارا ان بریلو سے ہوا ہے پشاور میں سے نوشہرہ. تو میں نے اس سے کہا آپ جو کہتے ہیں معاذ منصوصہ میں روح سنتے ہیں، تو میں نے کہا روح کہاں ہوتی؟ کہتے لین میں یا سجین میں. تو میں نے کہا دور سے سننے کا عقیدہ تو آپ کے ہو گیا، آپ اپنے مسلک کے مطابق مشرک ہوئی. ان بیچاروں کو خدا کی قسم اپنے عقیدہ کی بھی کوئی پتہ نہیں ہوتی. یہ اسی طرح اندھوں کے پیچھے چل رہی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. برن میں عرض کر رہا تھا اتنی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ قبر کے عذاب و ثواب حق ہے، قبر کی زندگی حق ہے. تو میں اس آدمی کی بات سنا رہا تھا، میں نے مشکات شریف کھول دی. مشکات شریف میں 3 احادیث صفحہ نمبر 36-27 پر 25-26 پر قدیمی چاپ میں وہ موجود ہے. میں نے حدیث کھول دیا. میں نے جب حدیث سنایا تو اسی حدیث میں آیا یہ قبر کھولتا ہے مومن بندے کی اور بدامن پر یہ تنگ ہو جاتی ہے. تو مجھے کہتے ہیں یہ اس قبر میں ہوتی ہے. میں نے کیسے قبر میں ہوتی؟ مجھے کہتے ہیں یہ کیسے؟ یہاں قبر ہے، اس کی ادھر پہ قبر ہے، ادھر ادھر پہ قبر ہے، تو یہ کیسے کھل جاتا ہے؟ اگر یہ کھول جاتا یا تنگ ہو جاتا تو ادھر ادھر کی قبریں کہاں چل گئی؟ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے کہ قبر کشادہ ہو جاتا ہے، قبر یا تنگ ہو جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے یہ ثابت ہے. اب تیرا عقل تجھے کہتا ہے کہ یہ نہیں کھلتا، اس میں پراخی کشادگی نہیں آتا، اس میں تنگی نہیں آتا، کیونکہ آپ کی نظر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی دلیل یہ ہے اس کی ادھر ادھر قبریں ہے اس لیے یہ نہیں کھلتا. میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے ہماری نظر غلط دیکھ سکتی ہے، ہماری دماغ غلط سوچ سکتی ہے، ہماری آنکھ ہماری کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبر کی ایک بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. میں نے اس مولوی سے کہا، میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے کندھوں پر کرامن کاتبین فرشتے ہے جی؟ ہے جی؟ کبھی ایک مولوی آ کر کہتے یہ تو نہیں؟ آپ کہتے کیوں نہیں؟ تو آپ اپنے بیٹے کو کندھوں پر سوار کر کے آتے ہو، کہتے یہ دلیل ہے. آپ کہتے یہ کیسے دلیل ہے؟ تو وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کے کندھوں پر فرشتے ہیں یا آپ کے بیٹا ہے؟ آپ کے کندھوں پر آپ کے بیٹا ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ یہاں فرشتے نہیں ہے. میں نے اسے کہا کیا جواب دو گے؟ وہ مجھے جواب میں کہتا ہے، میں اس کو جواب میں کہوں گا کہ آپ کے سوال حماقت پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ میرے کاندھوں پر فرشتے بھی ہے، میرے کاندھوں پر بیٹا بھی ہے، میرے کاندھوں پر بیٹے کا بیٹنا یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ یہاں فرشتے بھی نہیں ہے، یہاں بچہ بھی ہے، یہاں فرشتے بھی ہے. میں نے کہا پھر ادھر ادھر قبروں کا ہونا یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ یہ قبر کشادہ نہیں ہوتا، یہ قبر پراخ نہیں ہوتا. میں نے کہا ادھر ادھر قبری بھی ہے، یہ قبر کشادہ اور تنگ بھی ہو جاتا ہے. مجھے کہتے آپ کا یہ اس قبر میں اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اس سے سوالات ہوتی ہے فلاں فلاں. مجھے کہتے آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ میں نے کہا قرآن نے حدیث نے مجھے یہی سکھایا ہے. کہتے پھر اس کو مردہ کیوں کہتے ہو؟ مردہ مت کہو، پھر کہو زندہ. میں نے کہا اس کو ہم مردہ بھی کہتے ہیں زندہ بھی کہتے ہیں. وہ الگ بات سے شاید آپ نہ سمجھ سکے. علماء نے بحث کیے کہ موت کا ایک نوا
وہ حیات کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں مستقل تفصیلی بات سے، لیکن میں اس بات میں نہیں جاتا، آپ کے ذہن کے مطابق آسانی سے جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہم ان کو زندہ بھی کہتے ہیں، ہم مردہ بھی کہتے ہیں، دونوں صحیح ہے۔ مجھے کہتے کیسے دونوں صحیح ہے؟ میں نے کہا مردہ ہے باعتبار دنیا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اس لیے اس کو باعتبار دنیا مردہ کہتے ہیں، اور زندہ ہے باعتبار برزخ، دوسری زندگی جو شروع ہو گئی ہے اس میں وہ زندہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو زندہ کیا۔ ہماری دونوں عقیدے صحیح ہے الحمدللہ۔ عقیدہ حیات النبی زندہ باد، عقیدہ حیات النبی زندہ باد، حیات فتح راشدہ۔ مجھے وہ کہتے ہیں سوال جواب تو ہوتا ہے، یہ روح سے ہوتا ہے، جسد سے نہیں ہوتا۔ میں نے اس پر 7 قسم کی روایات دلائل جمع کی ہے کہ سوال اور جواب روح اور جسد دونوں سے ہوتی ہے، اسی قبر میں ہوتی ہے۔ میں تفصیل سے نہیں سناؤں گا، صرف آپ کو ایک بات کرتا ہوں۔ جن احادیث میں قبر کے سوال و جواب کا ذکر آیا ہے ان میں اکثر احادیث تفصیلی احادیث میں میت کا لفظ بھی ہے کہ سوال جواب میت سے ہوتا ہے، سوال جواب میت سے ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اذا وضعتم موتاکم فی قبورہم فقولوا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، جب آپ مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہو تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھو۔ تو تم قبر میں روح کو دفن کرتے ہو یا بدن کو؟ کس کو دفن کرتے ہو؟ بدن کو دفن کرتے، تو اللہ کے پیغمبر اس کو میت کہتے، سوال جواب بھی اس میت سے ہوتا ہے۔ اور حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے العبد اذا وضع فی قبری، بندہ کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے لوگ اس سے واپس ہو جاتے ہیں حتی انہو لیسمع قرع نعالہم، یہ لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتے ہیں کہ اسی وقت سرعت کے ساتھ جلدی کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، اس سے قبر میں سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ تو جوتوں کی کڑکڑاہٹ ہم اس زمین والے قبر کے اندر سنا جا سکتا ہے یا یہ سجین میں سنا جاتا ہے؟ زمین والے قبر میں سنا جاتا ہے، تو معلوم ہوا سوال جواب اسی قبر میں۔ ایک صحابی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مسند ابی عوانہ میں حدیث موجود ہے، حدیث کے دیگر کتب میں موجود ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے، بیٹا جب مجھے دفن کرو تو میرے قبر پر اتنی دیر کھڑے ہو جاؤ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو جاتی ہے، اس کی گوشت تقسیم ہو جاتی ہے، بیٹا اتنے وقت تک میرے قبر پر رہو کیونکہ رب کے فرشتے آئے گی، اس وقت مجھ سے سوال جواب کرے گا۔ حتیٰ اس کو بچے بیٹے کو کہتے بیٹا حتیٰ استأنس بکم، بیٹا میں آپ سے مانوس ہو جاؤں گا۔ ہم پوچھتوں میں کہتے جو بتا باندھے ڈاڑے وقتانا ناس تی ماشوان کے رسول تصوف گوزی کنا لاری رور سروی بچے ڈاڑے ہی پڑی جو بتا باندھے ڈاڑے بیٹا میں آپ سے مانوس ہوں گا، میں ڈاڑا ہوں گا، مجھے پتہ چلے گا کہ میں رب کے فرشتوں کو کیا جواب دوں، ماذا اراجع بہ رسول ربی، میں رب کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ تو وہ کھڑا ہونا اس دنیاوی قبر، اس زمینی قبر میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو معلوم ہوا سوال و جواب بھی کسی قبر میں۔ بہرحال محترم دوستو، یہی مماتی جو توحید و سنت کے نام سے لوگوں کو دھوکہ کرتے، اللہ کی قسم یہ انکاری حدیث کے بہت بڑا فتنہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ ابھی صریح الفاظ میں حدیث لے کر کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کی خلاف ہے، یہ قرآن کی خلاف ہے، یہ قرآن کی خلاف ہے۔ بھائی حدیث قرآن کی خلاف نہیں ہے، حدیث قرآن کے لیے شرح ہے۔ 2 سال پہلے رمضان مبارک کا مہینہ تھا، یاسر کے وقت مجھے مدرسہ سے ناظم صاحب نے فون کیا، مجھے کہتے ایک بچہ ہے جو مماتیوں کے ساتھ حفظ کر رہی ہے، وہ باپ کہتے اس کی ذہن سازی انہوں نے کیا، اب ان کو سمجھاؤ۔ کہتے 2-3 گھنٹے ہم نے اس کو سمجھا دیا، اب وہ آپ کے پاس لے آنا چاہتے، میں نے کہا اس کو لاؤ۔ جب وہ آ گیا مجھے وہ چھوٹا بچہ سلام کلام کے بعد پہلا سوال کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھے کہتے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس قسم کے دیگر جو احادیث ہیں میں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ مجھے کہتے کیونکہ یہ قرآن کی خلاف ہے، کیونکہ یہ قرآن کی خلاف۔ پھر میں نے تفصیلی جواب دی، اس کو سمجھایا۔ بہرحال میرے بات کا مقصد یہ لوگ عقل کے نام پر اپنے عقل کو توحید و سنت کا نام دیتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس فتنے کا مقابلہ کریں گے، اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ میری بات کا
نور اللہ مرقدہ کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے جو اپنے شاگردوں کو اپنے طلباء کو نصیحت کے طور پر فرماتے تھے. حضرت شیخ فرماتے تھے علماء دیوبند پر اعتماد کرو کیونکہ نہ تو ہمارا علم ان کے علم کے برابر ہے نہ ہمارا تقویٰ ان کے تقویٰ کے برابر ہے. اس لیے ہم علماء دیوبند پر اعتماد کریں گے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس نسبت کی حفاظت کریں گے. ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں گے انشاءاللہ پکڑیں گے انشاءاللہ. زمین جسور پختانہ ایدھر تاؤس وکیل صحابہ قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ یقیناً طالب علمائی کی ہمارا وہی کتابوں کا تلیل حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے نوے یقیناً پدے باپ کی زمانت مدودیان سر صحابوں پا والی سر خبر راشنور سر یقینوں کے قسم دے زمان سہارہ بر قاضی صاحب کتابوں اور قاضی صاحب جو امت کی دا ہر باطل نشاندہی کلے زمان پر سبوروں کی پردو سبوروں کی سمرہ علماء طلباء دی زمان دلتے پختانہ عام مسلمانان دی ہم پرول با انشاءاللہ العزیز قاضی صاحب رحمہ اللہ داوی دا حلقی سربا تعلق بساتو انشاءاللہ العزیز دے دور کے ببرے سر پتنوں نہ بچ کی گو انشاءاللہ العزیز ساتھو بکر انشاءاللہ قدام اہل سنت چلن دی زمان سنو ملگری کار کی داوی سر بخت کلک تعلق ساتو انشاءاللہ العزیز داوی سر بخت کلک واسطہ ساتو انشاءاللہ العزیز داوی سر بمالی جانی تعاون کو ٹک نکر انشاءاللہ. اللہ رب عزت جلال مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا